ناظرین السلام علیکم، دردانہ انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جہاں کہیں بھی آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں آپ کو میرا سلام پہنچے. اور میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں خلیل الرحمان صاحب. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. خلیل الرحمان صاحب، اگر ان کا ایک اور پروگرام آپ نے نہ دیکھا ہو تو بتاتی چلوں کہ بہت بڑے وکیل ہیں، ہندوستان سے ان کا تعلق ہے. شعر و ادب پر ان کی گہری بہت گہری نگاہ ہے. اور آج یہ ہماری محفل میں موجود ہیں اور ہمیں بہت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بے حد شکریہ آپ. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کا، جیسے میں نے ابھی کہا کہ آپ کا شعر و ادب پہ بہت گہرا آپ کا تعلق اس سے ہے. یہ جو کہانیاں ہوتی ہیں، کیا یہ روزمرہ زندگی میں بھی کیا ایسا ہوتا ہے یا صرف کہانیاں ہی ہیں؟ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ دیکھیے، جب یہ کہانیاں یا داستانیں بنی تو یقیناً ایسا ہوتا ہوگا، کیونکہ جو بھی چیز انسان سوچ سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. اس لہٰذا کوئی بھی افسانہ نہیں، ہر افسانہ حقیقت ہوتا ہے. اور کیا آپ جیسا آپ نے فرمایا کہ کیا آج کی دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ قدیم عرب داستانوں میں ایسے کردار ملتے ہیں جو واقعتاً تھے بھی، جو راتوں کو شہر کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے تھے یا گشت لگاتے تھے اس تلاش میں کہ کوئی مسافر، کوئی شخص جس کو کوئی ضرورت ہو اس کو اپنے گھر میں لے کر آؤں اور اس کی مہمان نوازی کا شرف حاصل کروں. واہ. ممکن ہے کہ یہ داستان لگتی ہو آپ کو بھی، ناظرین کو بھی، تمام دنیا کو، لیکن ایسے لوگ شاید آپ نے نہ دیکھے ہوں مگر ہیں. اور اس میں لندن کے مشہور موسٹ پرومیننٹ نان انگلش مین ڈاکٹر جاوید شیخ ہیں، جو دنیا کے کونے کونے سے فنکاروں کے لیے، ادیبوں کے لیے، شاعروں کے لیے، اداکاروں کے لیے، کھلاڑیوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے ایک ایسا بہانہ، ایک ایسی سرائے بنے ہوئے ہیں کہ وہ صرف ان کے بہانے سے لندن میں آتے ہیں. یعنی یہ کہ لندن میں جہاں بھی، بلکہ پورے برطانیہ میں کہیں جہاں بھی کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے سب سے پہلا نام جاوید شیخ کا آتا ہے. وہ اساطیری شخصیت ڈاکٹر جاوید ہیں جو آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور ہم ان کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں. اور یہ بہت ہی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ڈاکٹر جاوید صاحب آج یہاں ہیں، اور ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ ہم ان کے سامنے ان سے سوالات کر رہے ہیں. دردانہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. میرے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ دو حضرات کے سامنے میں حاضر ہوں اور آپ سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے، اور آپ کی وساطت سے ناظرین سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے. جاوید صاحب، آپ کو یاد ہے ایک زمانہ جب ہم دونوں نے بیٹھ کے کسی ٹیلی ویژن پہ بہت سی باتیں کی تھیں؟ میں ایک پروگرام کیا کرتی تھی، آپ کو شاید یاد ہوگا، کلاسک، فار ایور کلاسکس. اور اس میں کیونکہ آپ کا موسیقی سے، شعر و ادب سے اس قدر گہرا تعلق رہا ہے کہ آپ جیسے وہ کہتے ہیں کہ انسٹرومنٹ ستار جو بج رہا ہوتا ہے اس کا ایک ایک جو تار ہے، میں جاوید صاحب کو اس سے تشبیہ دیتی ہوں. اور جاوید صاحب جو ہیں وہ آپ نے کیا نہیں دیکھا ہے، اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے کیا نہیں دیکھا ہے جاوید صاحب؟ عمر تو چھوٹی نہیں ہے کیونکہ برداشت ہم نے کی ہے تو ہمیں معلوم ہے، لیکن یوں ہے کہ میں خوش قسمت رہا ہوں. اچھے لوگوں سے میرا رابطہ رہا ہے، لاہور میں بھی اور اس کے بعد لندن میں بھی. تو ان بڑی شخصیات سے میں مستفید بھی بہت ہوا ہوں، چاہے وہ موسیقی کی ہو، چاہے شعر و ادب کی بات ہو. مجھے اپنی تہذیب سے، اپنی زبان سے، اپنے تمدن سے بہت لگاؤ ہے. میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ اس ملک میں آ کے 45 برس تو میں رہ لیا، لیکن اپنے ہاتھ کی محنت بیچی ہے، اپنا ذہن نہیں بیچا. واہ واہ. اور اس لیے جو بھی مشرق میں ہو سکتا ہے وہ میں اپنی زندگی میں برپا کرتا رہتا ہوں. واہ. تو آپ کیا لاہور سے شروع کریں صاحب؟ نہیں، دلی سے تو ہو چکا، اب میرا خیال میں اب لاہور سے، قصور سے شروع کیجئے جو جائے پیدائش ہے ڈاکٹر جاوید شیخ کی. میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پنجاب کے مردم خیز جگہ سے آئے ہیں، اور آپ کی زبان اس قدر صاف ہے، اس پہ پنجابی لب و لہجے کا اثر کم از کم ہمیں تو نظر نہیں آتا، جو کہ یقیناً نہیں ہے. تو آپ کو اردو خاص طور سے اور اتنی صاف اور شستہ زبان میں گفتگو کرنے کی تحریک ملی کہاں سے؟ اب دیکھیے، جس زمانے میں نے ہوش سنبھالا اس زمانے میں چاروں طرف لاہور میں لکھا ہوتا تھا اردو لکھیے، اردو بولیے، اردو پڑھیے. اور ہم نے یہ بات اپنے پلے سے باندھ لی. ہم نے نہیں، ہمارے والد نے.
وہ اصرار کیا کرتے تھے کہ بھئی آپ واقعی اردو بولیے، اردو لکھیے اور اردو پڑھیے، اور ہمیں وہ کتابیں لا کے دیا کرتے تھے اور ہم وہ کتابیں پڑھا کرتے تھے. اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ بھئی سائنس کی تعلیم ہونا چاہیے، اور اس وقت ہمارے اسکول میں صرف یہی تھا کہ یا آپ سائنس پڑھ لیں یا آپ اردو پڑھ لیں. تو اردو کی واجبی تعلیم ہماری 5ویں جماعت تک ہے. اس کے بعد جو کچھ بھی حاصل کیا وہ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں تو اس کا فائدہ ہو گیا، اور باقی جو تھوڑا بہت مطالعہ ہے یا مشاہدہ ہے اس سے فائدہ حاصل کیا ہم لوگوں نے. آپ سوری، آپ میرے لیے بڑی حیرت انگیز یہ بات ہے، کیونکہ پنجاب نے ظاہر ہے کہ بہت بڑے بڑے اردو داں اور شعراء پیدا کیے. سر فہرست علامہ اقبال کا ہی نام لے لیں، لیکن علامہ اقبال کبھی اقبال کو اقبال نہیں کہہ سکتے، اقبال کہا، حقے کو حقہ کہا. آپ بھی اس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن آپ حقے کو حقہ کہتے ہیں اور اقبال کو اقبال کہتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے ایسے محرکات تھے کہ آپ کو زبان میں اتنی صفائی آپ نے. ایک روز میں بیٹھا پڑھ رہا تھا، میرا خیال ہے 7-8 برس کی عمر ہوگی، تو ایک ابا کے ایک دوست آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیا پڑھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا اردو کی کتاب پڑھ رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ اردو پڑھ رہے ہو بغیر فارسی کے؟ واہ واہ واہ. مجھے بہت حیرت ہوئی کہ بھئی فارسی کیوں ضروری ہے اردو پڑھنے کے لیے. پھر ہم نے معلومات حاصل کی. ہمارے بڑے بھائی جان وہ بہت اچھا لکھتے بھی ہیں اردو اور پڑھتے بھی ہیں، اور انہوں نے پھر مجھے یہ کہا کہ واقعی اگر تم نے واقعی اردو میں کچھ کمال حاصل کرنا ہے تو فارسی پڑھنا تمہارے لیے لازم ہے. تو لاہور میں ایک خانہ فرنگ ایران ہوا کرتا تھا جہاں شام میں فارسی پڑھائی جاتی تھی، اور اس میں ہمارے محترم صوفی تبسم صاحب فارسی پڑھایا کرتے تھے. تو میں 8 برس کی عمر میں صوفی تبسم صاحب سے میں فارسی پڑھ لی، میں نے جتنے بھی پڑھ سکا. تو اس کا شاید کچھ تھوڑا بہت نتیجہ ہوگا کہ میرے کسی ایک استاد نے ایک بات کہی مجھ سے کہ تم فارسی بول لیتی ہو. میں نے کہا بہت مشکل سے. تو کہنے لگے پھر اردو کیسے بول لیتی؟ یعنی کہ ایک طنز کیا گیا کہ آپ اگر اردو جانتے ہیں فارسی نہیں جانتے تو اردو کیسے بول لیتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت زمانہ دیکھا، آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا. ایک دفعہ آپ بتاتے تھے کہ آپ کے گھر میں روشن آرا بیگم جو ہیں وہ آ کے، کیا ماحول تھا ایسا؟ کیا روشن آرا بیگم ہماری یہاں نہیں، وہ یوں تھا کہ میں گورنمنٹ کالج لاہور میں نے داخلہ لیا، تو جو وہاں کے پرنسپل تھے ڈاکٹر نذیر احمد صاحب، ان کا بڑا نام تھا اردو ادب میں بھی اور موسیقی میں بھی. تو وہ ہمارے ابا کے دوست تھے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بھائی تم دوپہر میں پری میڈیکل میں، وہ زوالوجی پڑھایا کرتے تھے، تو کہنے لگے کہ تم ادھر ادھر جانے کی بجائے جو 1-1.5 گھنٹہ دوپہر میں ہوتا ہے تم میرے گھر آ جایا کرو. ہم نے سوچا یہ حکم ہے. انہوں نے اشارتاً ایسے بات کر دی، ہم نے سوچا حکم ہے. ہم نے وہاں جانا شروع کر دیا اور گھنٹہ وہاں بیٹھ کے کچھ نہیں ہوتا تھا اور ہم بس بیٹھے ہی رہتے تھے. ایک روز کیا ہوا کہ وہاں جب میں داخل ہوا ان کے گھر میں تو وہاں سے دور سے کہیں سے الاپ کی آواز آ رہی تھی اور تو موسیقی چل رہی تھی تان پورے پہ. تو میں نے سوچا کہ یہ کون ہے، تو میں اس کمرے میں گیا. تو بہت وسیع و عریض کمرہ تھا، لیکن میں دہلیز کے پاس وہاں بیٹھ گیا دروازے پہ اور میں سنتا رہا. وہ روشن آرا بیگم تھی اور وہ لالا موسیٰ سے آتی تھیں ریڈیو پاکستان لاہور میں کوئی پروگرام کرنے. تو ان کے ہاں ڈاکٹر نذیر احمد کے ہاں گورنمنٹ کالج لاہور میں ٹھہرا کرتی تھی. تو وہ اپنا ریاض کیا کرتی تھیں اور میں وہاں بیٹھ کے ان کو سنتا رہا. یعنی 4-6 دن میں نے سنا. پھر اس کے بعد وہ چلی گئیں. تو مجھے بڑی خلا سا محسوس ہونے لگا کہ بھئی یہ کیا ہے کہ اب وہ موسیقی میری مجھے نہیں مل رہی، میں سن نہیں پا رہا ہوں. تو اس سے مجھے تحریک ملی. اور پھر جب وہ دوبارہ آئیں تو پھر میں ان کے پاس ڈرتا ڈرتا پہنچ گیا اور انہوں نے مجھے بٹھایا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور مجھے وہ کچھ نہ کچھ بتانے لگیں کہ یہ راگ اس طرح کا ہے، یہ کلیان ٹھاٹ کا راگ ہے، یہ شام کا راگ ہے، یہ راگ درباری ہے، یہ رات کا راگ ہے. اور اس سے مجھے اس قدر تحریک ملی کہ میں نے موسیقی نہ صرف سننا شروع کی بلکہ اس کے بارے میں پڑھنا بھی شروع کیا. واہ.
تو میں نے کسی سے ذکر کیا کہ میں نے روشن آرا بیگم نے مجھے یہ بتایا کہ یہ راگ کیسے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا میری ابتدا موسیقی کی روشن آرا بیگم سے ہوئی. انہوں نے کہا آپ نے ابتدا جو تھی وہ انتہا سے ابتدا کی. اور میں واقعی سوچتا ہوں کہ انتہا سے میں نے ابتدا کی. اور چونکہ میں ویسے قصور سے میرا تعلق ہے, جہاں سے استاد بڑے غلام علی خان, جہاں سے استاد کالے خان, اور جہاں پہ میڈم نور جہاں تعلق رکھتی, اور اس کے پانی میں واقعی بہت مٹھاس ہے, گلے میں مٹھاس وہ گھل جاتی ہے. اور جو استاد کالے خان کی چھوٹی بیگم تھی, جن سے کالے خان صاحب سے تو میں نہیں ملا کیونکہ ان کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا, لیکن ان کی بیوہ نے مجھے گود میں کھلایا. اچھا. لیکن اس سے دردانہ صاحبہ یہ نہیں لگتا ہے کہ جو ہم سنتے آئے ہیں گھٹی میں پڑھنا, گائکی یا موسیقی ڈاکٹر صاحب کی گھٹی میں پڑھی. جب آپ یہاں آئے لندن, آپ ڈاکٹر بنے, آپ نے یہ پروفیشن جو ہے اختیار کیا, تو یہاں کیسا ماحول ہوا کرتا تھا کہ کوئی موسیقی کا کوئی یہاں محفلیں ہوا کرتی تھیں جس زمانے میں آپ یہاں آئے؟ میں سن 68 میں وارد ہوا اس ملک میں, اور سن 68 میں تو اپنا چہرہ دیکھنا کافی مشکل ہوتا تھا. میں اس زمانے میں جب 3 مہینے نوکری کر کے تو میں ویلز ایسے ہی ایک ویکینڈ کے لیے چھٹی پہ گیا, تو ایک آدمی مجھے ملا, تو مجھے کہنے لگا ہیلو ڈاکٹر. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں, تو آپ مجھے ڈاکٹر کیسے سمجھ رہے ہیں؟ کہنے لگے یو آر ایشین آنٹ یو, یا تو آپ ڈاکٹر ہو سکتے ہیں یا پھر آپ بس کنڈکٹر ہو سکتے ہیں. اس زمانے میں یہی 2 تھے پروفیشن, جو کہ بس کنڈکٹر. تو کہنے لگا بس کنڈکٹر آپ لگتے نہیں ہیں, تو اس لیے آپ ڈاکٹر ہی ہوں گے. یہ زمانہ تھا جب کہ کہت الرجال تھا, کوئی ڈھنگ کا شخص جس سے آپ گفتگو کر سکیں وہ مہیا نہیں تھا, میسر نہیں تھا آپ کو کہیں. اور 12 دن ویکینڈ کام کرنا پڑتا تھا, اور 12 دن کے بعد 2 دن ہمیں جونیئر ڈاکٹر کے طور پہ چھٹی ملا کرتی تھی, آلٹرنیٹ ویکینڈ. تو اس میں پھر ہم یہ دیکھتے تھے کہ کہاں کہاں جائیں اور کیا کیا کریں. اس زمانے میں عقیل بھائی ہمارے مل گئے ہمیں, عقیل دانی صاحب, تو ان کے پاس ہم نے جانا شروع کر دیا. وہ بھی ویلز میں رہتے تھے؟ نہیں, لندن. وہ تو لندن کی بات ہے, میں نے تو کبھی ویلز میں کام نہیں کیا, میں ایک چھٹی پہ گیا تھا. جی. تو اس طریقے سے ہماری وہ ذرا سی تشفی ہو جاتی تھی کہ ہم کسی کے پاس بیٹھ جاتے تھے, کوئی 2-4 شعر سن لیتے تھے. اس زمانے میں بہت مشکل تھا. آج کل کے جو نووارد لوگ ہیں ان کو تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی بستے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں لوگ شعر و ادب سے تعلق رکھتے ہیں. اس زمانے میں ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اردو جو ہے وہ تو بس اگلے 5-10 برس میں گئی تو گئی. اب میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کا جو دور ہے برطانیہ میں اردو کا, اس سے بہت بہتر ہے جو میں نے 40 برس پہلے یہاں پہ دیکھا. جیسا آپ نے تو اردو مرکز, ویسے تو اردو مرکز کی بنیاد بہت پہلے پڑ چکی تھی, لیکن آج کل آپ اس کے سربراہ ہیں, آج کل اس کے چیئرمین شپ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے جس طرح سے فروغ دیا ہے, یہاں پر پروگرامز کرائے ہیں, جیسے انہوں نے ابھی ذکر کیا کہ کھلاڑی سے لے کر اناڑیوں تک کو آپ نے کھلاڑی بنا دیا, لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے یہاں کام کیا ہے اس کو کیا یہ صورت شکل دینے میں کیا بہت مشکل ہوئی آپ کو؟ مشکل تو ایسی نہیں ہوئی, کیونکہ لوگ بہت تھے جن میں ایسی ہی تشنگی اور ایسی ہی للک تھی کہ بھئی وہ اردو سے کچھ فائدہ اٹھائیں یا فیض یاب ہوں. مشکل مجھے نہیں ہوئی. اس میں 2 محرکات تھے. ایک تو یہ کہ بھئی میرا پیشہ ایسا ہے کہ صبح سے شام تک جو شخص بھی خوش ہے وہ میرے پاس نہیں آتا. ہر ایک کا منہ لٹکا ہوا ہوتا ہے, ہر ایک کو کوئی بیماری ہوتی ہے, کوئی آزار ہوتا ہے. تو وہ میں حساس آدمی ہوں, تو شام تک وہ ساری چیزیں مجھ پر اثر انداز ہوا کرتی تھیں. اور شراب میں نہیں پی سکتا تھا, کلب میں نہیں جا سکتا تھا, اب کوئی ڈرگز ہم نہیں لے سکتے, تو ہم کیا کرتے؟ تو اس کا یہ ایک راہ ہم نے تلاشی کہ جس میں ہم بیٹھ کے کوئی اپنا غم غلط بھی کریں اور اپنے ذہن کو صحیح, ذہن میں کوئی رطوبت بھی بھیجیں. دوسری بات یہ تھی کہ جب میری بیٹی پیدا ہوئی فاطمہ, تو وہ ابھی 3-4 برس کی تھی اور وہ اسکول جاتی تھی, اور وہ اس زمانے تک ہمارے ساتھ سویا کرتی تھی. وہ کبھی الگ کمرے میں نہیں سوئی. اس کو اٹھ کے
کچھ بڑبڑانے کی عادت تھی اور وہ 3-4 بجے اٹھتی تھی اور 2-3 فقرے انگریزی کے کہہ کے تو پھر سو جاتی تھی، اور اس کے بعد میری نیند بالکل غائب ہو جاتی تھی کہ بھائی میری ایک ہی بچی ہے اور اس سے میں اپنی بات میں گفتگو بھی نہیں کر سکوں گا اپنی زبان میں، تو یہ کیا ہوگا. تو پھر میں نے اس بچی کو 4 برس کے لیے دادی کے پاس لاہور بھیج دیا. واہ واہ. اور اس میں حسینہ میری بیوی وہاں جایا کرتی تھی یا میں جایا کرتا تھا ہر دوسرے تیسرے مہینے ان کو وہ کرنے. تو اب ان کی ہارڈ ڈسک پہ اردو آ گئی تو پھر مجھے اطمینان ہوا کہ اب میں ان سے گفتگو کر سکتا ہوں، اور آپ تو اسے جانتی ہی ہیں. تو ماشاءاللہ بہت لیکن عمدہ قابل مبارکباد ہیں آپ ڈاکٹر صاحب کہ اتنے ناروا حالات میں بقول آپ کے قحط الرجال میں آپ نے اپنے ذوق سلیم کا چراغ جلائے رکھا اور اس روشنی پہ پھر پروانوں کی طرح لوگ آتے گئے بنتے گئے. میں بہت آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اور فاطمہ کو لاہور بھیجنے کے لیے یہ کوئی نئی روایت نہیں ہے. قدیم عرب دور جاہلیت میں اپنے بچوں کو زبان سکھانے کے لیے چھٹپن میں ہی بدوؤں کے ہم صحراؤں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ وہ زبان سیکھ سکیں. تو بہت آپ کا بڑا اور مبارک قدم یہ لگا مجھے، میں بہت متاثر ہوا. میرے خیال میں یہاں بہت سے والدین نے ایسا کیا ہے کہ اپنے بچوں کو وہاں بھیجاؤ تاکہ یہ کہ تھوڑی سی تہذیب اور تھوڑا سا. لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ میرا خیال میں شعور لوگوں میں زیادہ پیدا ہو گیا ہے اور ان کو احساس ہو گیا کہ نہیں یہ خلا ہے جسے انہیں پر کرنا ہے. اور اچھا اردو مرکز کے بارے میں کچھ بتائیے. جی، اردو مرکز جیسا آپ جانتے ہیں کہ اس کی بنیاد تو 80 کی دہائی میں پڑی تھی، اور وہ سن 80 میں یہاں پہ بینک آف کریڈٹ اینڈ کامرس انٹرنیشنل تھا جس کے سربراہ آغا حسن عابدی تھے، اور انہوں نے ایک شعبہ قائم کر رکھا تھا جس میں عام لوگوں سے تعلقات کا. تو اس شعبے کے ذریعے اردو مرکز کا قیام آیا. الطاف گوہر صاحب اس کے چیئرمین مقرر ہوئے اور افتخار عارف صاحب اس کے سیکرٹری تھے. تو انہوں نے وہ وقت اردو کا بہترین وقت تھا. آپ دیکھیے کہ اس وقت انہوں نے ہندوستان سے، پاکستان سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، ہر جگہ سے بڑے بڑے ادیب اور شاعر بلوائے، اور انہوں نے ان کی اتنے پروگرام کیے. ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں تھی، بے تحاشا وسائل تھے. انہوں نے ایک بڑا مرکز یعنی ادارہ ادھر پکڈیلی سرکس میں قائم کیا، سیکویل اسٹریٹ میں. وہاں اتنا کتابوں کا ذخیرہ تھا، ہر گوشہ کوئی گوشہ حاجرات سے تھا، کوئی گوشہ مانو قدسیہ، کوئی گوشہ یہ مختلف، اب مجھے نام یاد نہیں آ رہے ہیں، جو پاکستان کے بڑے بڑے ادیب اور شاعر تھے ان کے نام پہ انہوں نے وہاں پہ گوشہ بنایا. تو لوگ سارا دن وہاں آیا جایا کرتے تھے جو بھی سینٹرل لندن میں کام کرتے تھے. پھر ہر جمعے کو شام کو اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز لندن یونیورسٹی میں وہ ایک لیکچر تھیٹر میں ایک پروگرام کیا کرتے تھے جو کہ 1.5 گھنٹے کا مشکل سے ہوتا تھا، لیکن وہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہوتا تھا. یاد ہے مجھے. اور اس کی ساری ریکارڈنگ ابھی بھی یہاں پہ موجود ہیں مصطفیٰ علی خان صاحب کے پاس، کیونکہ انہوں نے وہ سب کی ہوئی تھیں. اسی طریقے سے ہم کیفی اعظمی صاحب سے ملے، اسی طریقے سے علی سردار جعفری صاحب سے ملے، قیام بارہ بنگوی سے ملے، اور کس کا نام لیں، فراز صاحب، فیض صاحب، سبھی سے اس زمانے میں، راشد صاحب، نون میم راشد صاحب، ان سے. تو ہماری تربیت اس طرح سے ہوئی کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ اپنی جوانی گزاری. تو اب سمجھیے کہ اس طریقے سے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں. تو جاوید صاحب آپ اس کو جیسے جوانی کی بات کر رہے ہیں، اب نوجوان نسل تک یہ کس طرح سے آپ منتقل کر رہے ہیں یہ کام، جو میں ابھی ان کی طرف بھی آنا چاہتی ہوں کہ یہ آئیں اور ان کو کس طرح سے اس اردو مرکز میں آئیں ایز این ایکسپرٹ، آ کے چیزیں بتائیں یا لیکچرز کریں، یہ ایسا کچھ ارادہ ہے آپ کا؟ ہمارا ارادہ تو بہت ہے. اس میں جو چیز آڑے آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں کوئی ایک وہ نہیں ہے ایک دفتر کی شکل میں یا ایک عمارت کی شکل میں جس میں ہم بار بار اپنے پروگرام کر سکیں.
اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ لندن کے مختلف علاقوں میں کوئی نہ کوئی جگہ لے کے تو یا کتابوں کی رونمائی کے تعارفی کر دیتے ہیں، یا کوئی باہر سے آئے ہوئے لوگ ہوں، جیسے افتخار عارف صاحب کبھی آ جاتے ہیں، جیسے اشفاق حسین صاحب کینیڈا سے آ جاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہم پروگرام کرتے ہیں، جیسے رضا علی عابدی صاحب کے ساتھ ہم لوگ پروگرام کر لیتے ہیں۔ یہاں میں ناظرین سے یہ بات کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ سب یہ گفتگو سن رہے ہوں گے، اور آپ میں سے جو بھی آپ لوگ مل کے سوچ سمجھ کے صاحب حیثیت جو لوگ ہیں، اس پر غور کیجئے۔ اور یہ غور کرنے کا مقصد اس لیے کہ مجھے یاد ہے کہ رسل اسٹریٹ پہ جو کہ جہاں قائد اعظم رہا کرتے تھے، میری بڑی کوشش رہی کہ اس گھر کو کسی طرح سے کوئی ایسا ادارہ بنایا جائے، لیکن کچھ زیادہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ آپ شاید اس کا ذکر کر رہی ہیں، وہ جو اولمپیا کے پاس جی کینزنگٹن میں جو گھر ہے، کینزنگٹن میں رسل اسٹریٹ پہ، جی جی میں وہاں قریب میں رہتی تھی، اس لیے میں نے بڑی کوشش کی کچھ اس طرح کا کچھ ہو جو سننے والے دیکھنے والے پروگرام ہیں۔ آپ میں سے اگر آگے بڑھ کے بتانا چاہیں، آگے رہنمائی کرنا چاہیں، تو پلیز آپ لوگ آئیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہم ایک ایسا نام، ایک ایسا ادارہ چھوڑ جائیں جو کہ آگے بچے جو ہیں اس کو آگے چلا سکیں، اور ایک بہت بڑے مطلب ایک تمدن کو لے کر اگلے زمانے میں اس کو پہنچا سکیں۔ تو اس کے لیے ہم یہ نہیں ہے کہ اگر میں اکثر دیکھتی ہوں کہ یہاں جو پروگرامز ہوتے ہیں، آپ پیچھے سے دیکھیے، سب جو ہے معذرت کے ساتھ ضعیفی کے عمر میں نوجوان نسل، مجھے بہت فکر ہے جاوید صاحب اس کی، خلیق صاحب کے نوجوان نسل کو آپ نے ایک ریموٹ کنٹرول دے دیا ہے، اور ان کے پاس آپ کا کمیونیکیشن گیپ اتنا شدید ہو گیا ہے۔ اس ملک میں آ کے آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ مین اسٹریم کا حصہ بنیں۔ مین اسٹریم کا حصہ آپ کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ اپنے ہمسایوں سے نہیں مل سکتے، آپ اپنی اولاد سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ گفتگو کا ذریعہ جو ہے، یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ نہیں، بالکل، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین اس کو بہت غور سے سمجھیں گے کہ یہاں پر وہ اس ایک تاریخ ساز قدم میں حصہ لے سکتے ہیں کہ اردو کا ایک دھام یا زیارت گاہ یہاں بن جائے، اور جو ہمیشہ آئندہ نسلوں کو کام آئے۔ نیز یہ کہ جیسے دردانہ صاحبہ نے فرمایا کہ اب وہ لوگ اب عمر کے ان مراحل پر ہیں جن کے اوپر اردو کی ذمہ داری ہے، جو بہت دیر تک نہیں رہے گی، لہٰذا یہ نئی نسل تک منتقل ہونی چاہیے، اور ناظرین میں سے وہ جوان پرجوش توانائی والے لوگ آگے آئیں جو اس کام کو آگے بڑھائیں۔ بالکل بالکل۔ یہ آپ دیکھیے، کبھی کبھی کسی چھوٹی محفل کی صدارت کا جب ذمہ داری ہوتی ہے، تو اسٹیج پہ بیٹھ کے آپ دیکھیں تو لوگ مجھ سے بھی زیادہ ضعیف لوگ وہاں ہوتے ہیں، اور جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اتنے ہی ان کے ساتھ ڈنڈے ہوتے ہیں جو کہ ان کو سہارا۔ میں کہنا نہیں چاہ رہی تھی، بہت آپ نے بات کہہ دی، جو بات سچ ہے وہ کہنا چاہیے، اور اس میں جوان بچے نہیں جاتے۔ جب تک میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تھی، میں نے اس پہ ذمہ داری رکھی ہوئی تھی کہ جہاں میں جاؤں گا اردو کے فنکشن میں آپ کو جانا پڑے گا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ تو اگر اب چونکہ وہ شادی شدہ ہے، اس کا اپنا بچہ بھی ہے، تو اس لیے وہ ذمہ داری میں اس کو یا زور سے نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو آپ لے کے جائیں۔ جیسے ہم لوگ اپنے بچوں کو نماز سکھاتے ہیں، اس طرح ہم اپنے بچوں کو اپنی تہذیب بھی سکھائیں۔ اور اردو، جیسے خلیل ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ صرف زبان نہیں، تہذیب بھی ہے۔ میرے بیٹے نے ایک دن جیسے یہ بات کہی کہ امی ہمیں لے کے جایا کرتی تھی، کبھی کوئی نعتوں کا کمپٹیشن ہو رہا ہے، کوئی ان کو پتہ ہے کہ ماں جو ہے وہ سنے گی نہیں اور وہ جائیں گے، لیکن اس سے میں نے کہتے سنا یہ بات جو مجھے بہت اچھی لگی کہ چاہے ہمیں کچھ سمجھ آتی ہو یا نہ آتی ہو، لیکن ہمیں اس ماحول کا ہمیں اندازہ ہو گیا، اور اس ماحول کی وجہ سے آج ہم بڑا اپنے ماحول پر ہمیں بہت میرا خیال میں فخر کرنا چاہیے، جو ہماری تہذیب ہے اور جو ہمارا تمدن ہے۔ اور بلکہ آپ دوسرے ملکوں میں ہمارا یہ ملک ہے، ہمارا یہ گھر ہے، وہ ہمارا مدر لینڈ ہے، دس از مائی ہوم لینڈ۔ دیکھیے، میں اس موقع پر ایک بات کی صراحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اپنے تمدن پر، اپنے کلچر پر فخر کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کچھ زیادہ پرانی تاریخ نہیں، ابھی وہ تاریخ کے اوراق میلے بھی نہیں ہوئے، میں چند سالوں کی بات کہہ رہا ہوں صرف، کہ ہمارے آس پاس کے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ارد گرد کے کلچر اور تمدن ایسے ہیں جو تعصبات پر مبنی ہیں، جو انسان سے انسان کی مساوات کے خلاف ہیں۔ اردو کا
کلچر، اردو کا تمدن ہمیں رواداری سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے. مجھے دکھائیے کہاں ہے اس میں تعصب مذہب کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ، کسی اور صوبائی یا علاقائی امتیاز پر کہیں نہیں ہے. تو ہمیں تو بہت فخر ہے اپنے تمدن پہ. میں ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب سے ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ لندن میں، اور سب لوگ واقف ہیں کہ ڈاکٹر جاوید کی شخصیت اس مینارہ نور کی طرح ہے جو جہازوں کو راستہ دکھاتا ہے، بھٹکی ہوئی کشتیاں ساحل سے لگتی ہیں، اور مشاہیر علم و ادب، موسیقی کے لوگ، فنون لطیفہ کے لوگ، تھیٹر کے لوگ، اداکاری کے لوگ، استاد بسم اللہ خان، استاد نوشاد علی خان اور برجو مہاراج، کون ہیں، کوئی نام لیجئے جو آپ کی کہ یہاں مہمان نہ ہوئے ہوں اور آپ کی ان سے ہم جلیسی اور قربت نہ رہی ہو. کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ آپ کن سے بہت متاثر ہوئے، یا کون لوگ وہ اپنی چھاپ چھوڑ گئے آپ پر جو دیر تک یاد رہے گی. واہ واہ، ایک تو میں سوال کی داد دیتی ہوں جواب. جو سب سے زیادہ جن لوگوں نے مجھے خوشی دی، جو کہ میرے ہاں ٹھہرے بھی، اور وہ ان میں سے سر فہرست نوشاد علی خان صاحب. واہ واہ. بھائی ان سے گفتگو کر کے اس قدر جی خوش ہو جاتا تھا، اور وہ ایسے دھیمے انسان تھے اور ایسی سچی اور کھری باتیں کیا کرتے تھے جن سے ہم بہت کچھ سیکھا میں نے. اور وہ شفقت کیا کرتے تھے میری بیٹی پر بھی، اور تو ان سے بہت انس رہا میرا. پھر باقی جو اشفاق احمد صاحب لاہور سے تشریف لاتے تھے، بانو قدسیہ صاحبہ، ان سے ہمارا بہت انس تھا اور ان سے بھی ہم نے بہت سیکھا. اور باقی لوگوں سے آپ سب سے واقف ہیں، جمیل جالوی کمار صاحب سے آپ کی جی ہماری یاد اللہ تھی جی. تو وہ یہی ہے، اب یہی یادیں ہیں یہی. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ چاہے تخلیقی کام نہ کیا ہو لیکن زندگی بھرپور گزاری. نہیں ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ ادیب یا شاعر نہیں ہوتے، لیکن ان سے بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ادیب گر اور شاعر گر ہوتے ہیں. جو آپ یقین کیجئے، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ بنا رہنمائی کے یا بنا پیٹرنائزیشن کے نہیں بڑھتی. اس میں تعریف، توصیف، ہمت افزائی سب شامل ہیں. میں آپ سے عرض کروں دردانہ صاحبہ کہ ڈاکٹر صاحب دلی تشریف لاتے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ برجو مہاراج صاحب کے یہاں جائیں، شاشوتی اور برجو مہاراج، اور وہ لوگ دیکھ کے کھل اٹھتے ہیں. ان کو شاشوتی لپٹ جاتی ہیں کہ جاوید بھائی جاوید بھائی. تو یہ قربتیں اتنے بڑے فنکاروں سے پیدا کرنا، یہ ظاہر ہے کہ وہ لوگ بھی دیکھتے ہیں اس بات کو کہ اس آدمی میں کیا اتنی صلاحیت ہے کہ یہ ہمارے فن کو یا ہماری قدر اس لیے کرے گا کہ ہمارے فن کی قدر جانتا ہے. تو یہ ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب کی بڑی عظمت اور ہمہ جہتی کی بات ہے کہ بڑا کرم آپ کا. نہیں، یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنے لوگوں سے آپ کا یہاں رہا. اور آپ کا گھر تو ایک ظاہر ہے کہ ایک مثالی سرائے ہے، اس میں ملکہ ترنم نور جہاں صاحبہ سے بھی آپ کی ملاقات رہی؟ ان سے ملاقاتیں تو رہیں یہاں پہ لندن میں بھی، اور وہ یہاں ایج وے روڈ پہ جو ان کا فلیٹ تھا اس میں جایا کرتا تھا. کچھ ان کی باتیں بتائیے. وہ دراصل جس زمانے میں ہماری ان سے بے تکلفی ہوئی، اس زمانے میں وہ بیمار تھیں اور ان کو ہر وقت یہی کھائے جا رہا تھا غم کہ بھئی میں واپس گا سکوں گی یا نہیں گا سکوں گی. اور اس کے چند مہینوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اس سے پہلے جو میری ملاقاتیں ان سے رہیں وہ لاہور میں تھیں ان کے گھر پہ، اور پھر ادھر ہمارے ایک جاننے والے ہیں خاتون فریدہ، ان کے گھر پہ. تو اچھی شخصیت تھی، اور چونکہ وہ ان کا اور میرا شہر ایک تھا تو اس لیے گفتگو جو تھی وہ بہت اس لیول پہ ہوتی تھی جس میں گرائیں گفتگو کرتے ہیں آپس میں. اور شعر و ادب سے متعلق کوئی آپ کا کوئی خاص رجحان، کوئی پسندیدہ شاعر؟ شاعر سے زیادہ مجھے شعر پسند ہے. یہ تو آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی. جس نے اچھا شعر کہا اور جس کا اچھا شعر آپ کو ایک دفعہ سننے پہ یاد ہو گیا، آپ کی یادداشت کی طرح تو خیر نہیں ہو سکتا، لیکن وہ شاعر جو ہے وہ میرے لیے بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے. اور سبھی لوگ جو ہیں، فراز صاحب سے بھی ٹھیک، لیکن آپ جو جانتے ہیں کہ افتخار عارف صاحب سے جو ہمارا تعلق ہے وہ بھی بہت ہے. نہیں، افتخار صاحب خود بہت بڑے شاعر ہیں، جی کوئی دو رائے نہیں، عالم شاعر. جی فیض صاحب سے بھی ہم نے بہت فیض حاصل کیا.
زہرا نگاہ صاحبہ وہ آتی ہیں تو کبھی کبھار 2-1 دن ہمارے یہاں بھی ٹھہر جاتی ہیں تو مجھے اس قدر اچھا لگتا ہے. یعنی آپ کسی کا بھی نام لیجئے، میرے لیے بہت محترم لوگ ہیں اور میں خوش قسمت ہوں کہ اتنے محترم لوگوں سے میرا واسطہ اور میرا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے. ابھی آپ پچھلے دنوں ایران گئے ہوئے تھے. آپ کو ماشاءاللہ ان کو سیاحت کا بے انتہا شوق ہے. جی ایران میں کیا دیکھا آپ نے، کیسا لگا اور کس کی دعوت پر آپ گئے تھے یہ بھی بتائیے. ایران میں ایک ادارہ ہے ECO، اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن. اس میں 10 ملک ہیں جن میں 4 تو ہمارے ملک ہیں، جن میں پاکستان، افغانستان، ایران اور ترکی، اور 6 ریاستیں سوویت یونین کی جس میں ازبکستان، قزاقستان، ترکمان اور یہ 6 ریاستیں. تو 10 ریاستوں کا ایک ادارہ ہے جس کی آج کل سربراہی افتخار عارف صاحب کر رہے ہیں. اچھا. انہوں نے یہ منصب اپریل سے سنبھالا ہے اور 3 برس کے لیے، اور چونکہ اس ادارے کا صدر مقام جو ہے وہ تہران ہے تو اس لیے وہ تہران میں تعینات ہیں. تو میری خواہش تھی اور ان کی دعوت پہ پھر میں وہاں گیا تھا. انہوں نے ان کے ادارے نے انہوں نے ہماری بہت دیکھ بھال کی. تہران، قم، خراسان، مشہد ان کے ساتھ میں نے دیکھے، اور پھر میں اصفہان اور شیراز اپنے طور پہ چلا گیا. تو اس میں جو میں نے اچھی چیزیں دیکھیں، جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ کہ ملاؤں نے ٹینوا دبا رکھا ہے لوگوں کا اور آپ کو صراط مستقیم میں چلنا پڑتا ہے، اور کوئی خاتون پردے کے بغیر یا برقعے کے بغیر سفر نہیں کرتی. ایسی کوئی بات نہیں ہے سوائے حجاب کے، اور کوئی ایسی وجہ نہیں جو کہ آپ پہ جبر آپ جس کو تصور کریں. تہران یونیورسٹی میں گیا، لوگوں نے بچوں نے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں جیسے کسی بھی یورپی ملک میں کوئی آیت اللہ آپ کے سر پہ سوار نہیں رہتا. اور یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ بالکل غلط. لیکن جو چیز جس سے مجھے طمانینت ہوئی، اور وہ جو بچپن کی پڑھی ہوئی فارسی تھی، اور وہ جو میں اصطلاحات میں نے ادھر دیکھی، اس سے میرا جی خوش ہوا. لیکن آپ نے زبان یاد آ گئی، بولی آپ نے؟ وہ پڑھنا تو پڑھ تو ہر کوئی سکتا ہے کیونکہ رسم الخط وہی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہاں پہ آپ کسی بڑے ٹورسٹ اٹریکشن میں جائیں تو وہاں ہوتا ہے ہوپ ٹو سی یو اگین، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے الوداع بامید دیدار. آپ دیکھیے کہ کیا فریز ہے، تہذیب ہے یہ زبان کی تہذیب. اور انہوں نے کوئی لفظ انگریزی سے یا کسی یورپی زبان سے مستعار نہیں لیا. آپ کسی ڈپارٹمنٹل سٹور میں جائیں، وہاں پہ جو لگژری گڈز اس کی جگہ لکھا ہوا ہے گنجینہ امیر. آپ اندازہ لگا، سڑک پہ آپ چل رہے ہیں اور اسپیڈ بریکر جس کو ہم کہتے ہیں انہوں نے لکھا ہے صورت گیر. آپ اندازہ لگائیں. اور جو بڑی یعنی موٹر وے جس کو اس کو بزرگ شاہراہ لکھتے ہیں. واہ واہ واہ. ایسی اصطلاحیں میں نے وہاں پڑھی کہ میرا جی خوش ہو گیا. اور میں یعنی یہ دیکھیے کہ انہوں نے کسی سے کوئی چیز مستعار نہیں لی. ہم ایک فقرہ اردو کا نہیں کہہ سکتے جس میں انگریزی کے 2 لفظ ہم شامل نہیں کریں. جاوید صاحب، جتنا میں آپ کو جانتی ہوں، جتنا میں نے آپ کو اتنے برس دیکھا ہے، آپ بڑے خوش آئند اور بہت پازیٹیو ان کا اپروچ رہی ہے ہر چیز. کسی کی کوئی اگر بات بھی ہوگی تو اس کو کہیں گے جانے دیجیے. یہ ان کی بڑی خوبصورتی ہے یہ. اور کسی کی بات کو کہیں کوئی بات ہو، مطلب یہ محفل میں بیٹھے ہوئے، ان کی ہمیشہ یہ خیال رہے گا کہ ہر ایک کی عزت بنی رہے. تو اس میں بڑا باکمال ہے. مجھے جو فکر ایک کھائی جاتی ہے، جو آج کل جو پاکستان کی ایک تصویر اور پاکستانیوں کی ایک تصویر جو دنیا میں پوری دنیا پر حاوی ہے، یہ آئے ہیں ہندوستان سے، ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ پاکستانی جو ہیں جس جگہ بھی دنیا میں رہ رہے ہیں ان کی شکل کچھ اور ہوگی. لیکن جس طرح آپ جیسے لوگ جب تک ہیں اور آپ جیسے کئی لوگ ہیں اس طرح جتنے جانتے ہیں، یہ وہ جو شکل بن گئی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جائے آپ سمجھتے ہیں؟ میں نہیں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کیا کر رہے ہیں،
ہم سب کو کیا طریقہ کار استعمال کر جو ہے اس کرنا دیکھیے جی ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب، یہ سوال بہت اہم ہے، اور اس کا جواب دینے سے پہلے آپ یہ ملحوظ خاطر رکھیے کہ آپ سے سوال کرنے والے ایک پاکستان کا آدمی ہے اور ایک ہندوستان کا، لہٰذا آپ نے خطے کے بر صغیر کے دونوں حصوں کو جواب دینا ہے، کیونکہ ہم خود دل سے چاہتے ہیں ہندوستان میں آپ یقین کیجئے کہ پاکستان کے شہریوں کی، لوگوں کی محبت، ان کی مہمان نوازی کے گیت گائے جاتے ہیں، یقین کیجئے میری بات کو، بہت محبتیں ہیں، ہمارے ہائی کورٹ سے ڈیلیگیشن جاتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں، ہم لوگ بہت متاثر ہیں، لہٰذا اس سوال کے جواب میں خود ذاتی طور سے بہت تجسس رکھتا ہوں۔ نہیں، جواب آپ جانتے ہی ہیں، بنیادی بات یہ ہے کہ ایک چہرہ وہ ہوتا ہے جو انسان کا اصلی چہرہ ہوتا ہے، ایک چہرہ وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے دیکھنا چاہتے ہیں یا انہوں نے اپنا تاثر قائم کیا ہوتا ہے، جو تو ہمارا تاثر، جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ایران کا جو میرے ذہن میں تصور تھا وہ یہ تھا کہ بھائی لوگوں جبر پہ وہ لوگ زندہ رہ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب اسی طریقے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہر وقت کوئی دہشت گردی اور کوئی بم بلاسٹ، یہ ہر وقت کا روز کا وہ ہے چلن۔ اب دیکھیے، آپ جانتی ہیں کہ میری بیوی اور بیٹی ابھی لاہور میں مہینہ بھر گزار کے آئے ہیں، وہ اس قدر خوش واپس آئے ہیں جس کا حساب، کیونکہ جو جانے سے پہلے وہ بچی بہت ڈر رہی تھی کہ معلوم نہیں کیا ہوگا، میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے، پتہ نہیں کیا کوئی اغوا کا سلسلہ ہوگا، کوئی یہ ہوگا وہ ہوگا، خوف کے مارے اس پہ خوف طاری تھا، وہ اس قدر ریلیکس واپس آئی ہے جس کا حساب نہیں۔ لیکن جاوید صاحب، جو حقیقت سامنے ہم دیکھ رہے ہیں اور جو ذرائع ابلاغ جو ہے اس کو جس طرح سے سامنے لا رہا ہے، اس سے جو تصویر کچھ اور ہے، درست، اس تصویر کو ہم اور آپ جو ہیں، ہمارے بچے کیسے جو بہتر ہیں، بنا سکتے، اس کو کیسے بہتر بنائیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن جو تصویر بن گئی ہے، جو بڑے پیمانے پہ بن گئی ہے، اس کو کس طرح سے بہتر بنائی جائے، اور یہ آنے والی نسلوں سے، والدین سے اور ان کے اساتذہ سے، یہ سب سے مل بیٹھ کے میرا خیال میں بہت سوچنے کا مقام ہے، بہت زیادہ گہری نگاہ اس پہ رکھنی پڑے گی، آپ کی تشویش جو ہے وہ حق بجانب ہے، یہ تشویش مجھے بھی ہمیشہ لاحق رہی ہے، یعنی پچھلے چند برسوں میں تو سوچ کے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا گناہ کر دیا ہے کہ ہم جیسے جو کہ صراط مستقیم پہ چلنے والے لوگ، وہ بھی اسی بدنام ہو رہے ہیں اس وجہ سے کہ ملک میں جو ہے وہ امن و امان قائم نہیں۔ یہ آپ میں نہیں کر سکتے، یہ حکومتی ذمہ داریاں ہیں اور حکومت ان سے عہدہ بران نہیں ہو رہی۔ پر نہیں جاوید صاحب، یہاں میں آپ سے اس بات سے اتفاق نہیں کروں گی کہ اگر ہم بھی ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں تو ہم حکومتوں سے ہم کہاں تک ان سے رکھیں توقع کہ وہ آ کے حالات کو بہتر بنائیں گے۔ دیکھیے دردانہ صاحبہ، اس میں ہم بھی کچھ مجبور ہیں، عوام بھی مجبور ہے، اور اس کی وجہ پاکستان کا سیاست نامہ ہے۔ دیکھیے، میں آپ سے عرض کروں کہ تعصب اور غیر منصفانہ بات کی یہ ہے کہ میں ہندوستان میں رہتا ہوں، ہندوستان میں آتا ہوں، اگر آسام کے بوڈو لینڈ کی ڈیمانڈ کرنے والا جو ایجیٹیشن ہے، جو بہت وائلنٹ ہے، وہ کوئی دھماکہ کرتا ہے تو نام ہوتا ہے پاکستان کا۔ اب لیٹسٹ یہ ہے کہ نیکسلائٹس کا ایک بہت ہی بڑا مینس ہے پورے ہندوستان میں، اور کئی علاقے تو اتنے خطرناک ان کے حالات میں ہیں کہ بڑے بڑے لیڈروں کو قتل کر دینا اور یہ کر دینا۔ اب لیٹسٹ یہ ہے کہ نیکسلائٹس کو پاکستان سپورٹ کر رہا ہے، تو جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا، وہاں پر یہ سلسلہ ہے۔ یہ وہ جو تصویر جس کی آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کی، وہ اس طرح پینٹ کی جا رہی ہے۔ رہی بات یہ کہ ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے، مجبوری کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں عوام کی قوت ایسی نہیں ہے جیسے ہندوستان میں ہے۔ ہم کسی بھی حکومت کو منہ کے بل گرا دیتے ہیں، پاکستان میں اتنی آسانی سے یہ نہیں ہوتا۔ اب خدا کا شکر ہے کہ امید نظر آئی ہے کہ ایک جمہوری نظام قائم ہوا ہے، ایک منتخب انتخابات میں ایک حکومت بنی ہے، یہ بہتر ہو۔ لیکن جیسا آپ نے کہا کہ وہاں کے جو لیڈر ہیں، جو وہاں کے ذمہ دار ہیں حکومت کے، وہ اپنا فرض نہیں نبھاتے اس چیز میں پوری طرح کہ ملک کا امیج کیسا قائم کیا جائے، خارجہ پالیسی کیسی رکھی جائے، پڑوسیوں سے کیسے تعلقات رکھے جائیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں عوام، یا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت اسٹرانگ اس وقت ہے پاکستان کا عوام۔ لیکن جو بھی ہے، ہم لوگ جیسے ہیں یہاں پر، ہم لوگ پاکستانی امبیسڈرز ہیں اس حساب سے، اور ہم
ٹھیک ہے ہم یہاں رہتے ہیں, یہاں کا نمک کھاتے ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, یہ ہمارا بچے ہمارے یہاں پڑھ لکھ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, کاروبار ہو رہے ہیں لوگوں کو. تو اب جیسے آپ نے اردو مرکز قائم کیا ہے, ہم نے چیریٹیز قائم کی ہوئی ہیں, لوگوں کو پڑھانے کا, لوگوں کو تعلیم دینے کا ہم نے کام جو ہے وہ سنبھالا ہوا ہے. اس طرح سے میری خواہش ہے, میرا پیغام ہے لوگوں کو, دیکھنے والوں کو, کہ پلیز آئیے, آ کے بڑھیے, اور قطرہ قطرہ کر کے سمندر بنتا ہے. ہم سب کو مل کے کرنا پڑے گا کام. میں اکیلی کام نہیں کر سکتی, ایک ڈاکٹر جاوید اکیلے رہ کے کام نہیں کر سکتے, ایک انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے, اور وہ ہم سب مل کے ہی وہ کام کر سکتے ہیں, ورنہ اکیلے تو جو ہے کارواں وہ بن نہیں سکتا. انسٹیٹیوشن تو بہرحال ہونا چاہیے, لیکن اگر انسٹیٹیوشن اور ذمہ داری سرکاری ادارے لیں گے تو وہ کام آسان ہو جائے گا. آپ اپنے چند دوستوں کو اپنی طرف سے بتا سکتی ہیں کہ بھئی پاکستان کیا ہے, آپ پوری دنیا کو نہیں بتا سکتی, چاہے آپ براڈ کاسٹر ہوں, چاہے آپ میری طرح ریٹائرڈ ڈاکٹر ہوں, آپ نہیں کر سکتے یہ کام ان لوگوں کے اداروں کے کرنے کے. سر میں یہاں پاکستان کو بتانے والی بات کر ہی نہیں رہی ہوں, میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اچھے کام اپنے اپنے جو بھی ہو سکتے ہیں, جس طرح سے زبان کے لیے ہے, تعلیم کے لیے ہے, بچوں کو امپلائمنٹ دلانے کا ہے, میں تو اس کی بات کر رہی ہوں. آپ درست کہہ رہی ہیں, اور اس بارے میں کام ہو رہا ہے. آپ جیسے لوگ بہت ہیں جو کہ چیریٹیز بھی چلاتے ہیں اور لوگوں کو ہمارے ایشیائی خواتین میں تعلیم بھی عام کرتی ہیں. آپ کی اپنی چیریٹی جو ہے پرل ایجوکیشن فاؤنڈیشن, وہ کتنا ورتھ فائل کام کر رہی ہے, اور اس طریقے سے ہر کوئی اپنا اپنا قطرہ تو ڈال رہا ہے اس دریا میں, لیکن وہ دریا بنتے بنتے بنے گا, اور اگر اس میں حکومت کی اہلیت شامل ہو جائے تو یہ کام بآسانی اور جلدی ہو سکتا ہے. بے شک یقیناً یہ ہے اور ہونا چاہیے اس میں, اور ہم سب لوگ بہت دعا گو ہیں اس کے لیے کہ یہ سب کچھ ہو, کیونکہ ایسے حالات ہیں نہیں پاکستان کے جو جس طرح اس کو باہر پینٹ کیا گیا ہے, اور اس میں حکومتی ذمہ داریاں بھی ہیں. اور جیسا آپ نے صحیح فرمایا کہ ہر آدمی اپنا اپنا قطرہ ڈالے, اور اس میں وہ یہاں میں نے دیکھا کئی چیریٹی کے, وہ ایک ڈاکٹر سلیم خان کی چیریٹی کا, کہ زلزلے سے متاثرین ابھی تک لوگ بیچارے جانبر نہ ہو سکے, تو یہاں پہ چیریٹی کام کر رہی ہے, یہ حکومتی کام ہے. تو افسوس ہے کہ وہاں پر ایسا نہیں ہوتا, لیکن بہرحال اگر عوام جاگے اور عوام لائے انقلاب, یقین کیجئے عوام انقلاب لے کر آتے ہیں, اور اس کے لیے بہت تحمل کی اور برداشت کی ضرورت ہے, اور اللہ نے چاہا کہ بہتر ہوں گے حالات. اب نئے کون سے پروگرام ہیں جاوید صاحب؟ مستقبل قریب میں آپ کے مہمان یہاں آئے ہوئے ہیں, کیا کیا ارادے ہیں؟ یہ کل تو ایک چل رہا ہے میرے ساتھ آکسفورڈ یونیورسٹی کے دورے پر, تو انشاءاللہ وہ ہوگا. ان کے باقی پروگرام یہ جو ہیں, چونکہ یہ کرسمس کا وقت ہے اور اس لیے کوئی ایسا وہ نہیں, لیکن ایک ان کے ساتھ ایک بڑا پروگرام ان کے جانے سے پہلے یہاں پہ لندن میں ہم کرنا چاہ رہے ہیں, انشاءاللہ ہوگا. چلو, اور آپ کے اب کیا عزائم ہیں باقی آگے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اردو مرکز کے حوالے سے؟ تو میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ فعال کیا جائے, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو اس میں. جیسے میں نے عرض کیا کہ بھائی ہماری عمر کے لوگ ہی ہیں, دوسرے جوان بچے اس میں بہت کم شامل ہو رہے ہیں, تو یہ میں چاہ رہا ہوں کہ اگر جوان بچے اس میں شامل ہو جائیں. کچھ لوگ اردو مرکز کے علاوہ بھی بہت شاندار کام کر رہے ہیں جو کہ لوگوں کی تعلیم کا, اردو تعلیم کا کام ہے, جس میں نجمہ عثمان ہیں, جس میں شاہین صدیقی ہیں, جس میں یہ ہیں محسنہ جیلانی ہیں, عقیل دانی صاحب ہیں. ان لوگوں کے اپنے اپنے اسکول ہیں, اور یہ ویکنڈ پہ ہر چیز تج کر کے اور اپنا فیملی لائف چھوڑ کے یہ ان بچوں کی تعلیم میں لگے ہوئے ہیں, اور یہ بڑی محنت کا اور جانفشانی کا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں ہمارے لیے. تو اللہ کرے ان میں اور بھی لوگ شامل ہوتے رہیں, اور کم از کم اور کچھ نہیں تو اپنے بچوں کو تو ان اسکولوں میں بھیجیں جہاں پہ یہ اردو کی مفت تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور اس سلسلے میں اگر کوئی مجھ سے پوچھنا چاہے کہ کون سے علاقے میں کون وہ ہے, کون اساتذہ ہیں, تو میں حاضر ہوں. میں سب کی
जितनी भी थोड़ी बहुत रहनुमाई कर सकता हूँ करूँगा। जावेद साहब, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे सेहत के साथ। आपका बेइंतहा शुक्रिया इस महफिल में शिरकत करने का, और खलीलुर रहमान साहब आपका साथ देने का बेइंतहा शुक्रिया। बेहद शुक्रिया। बस मैं एक बात जाते हुए अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं चूँकि दिल्ली वाला हूँ और दिल्ली वाले अपनी ज़बान के मामले में काफ़ी वो हैं। हम बचपन से एक लफ्ज़ सुना करते थे जो नाजरीन के लिए ग़ालिबन बहुत ही दिलचस्पी का बाइस हो, मुटाम। और ये सुनते थे कि मियाँ देखना वो तो भाई पुराने वक्तों की मुटाम है। तो मुझे बड़ा तजस्सुस था कि ये क्या लफ्ज़ है मुटाम। मैंने बहुत तहक़ीक़ की तो होता है इस लफ्ज़ मुटाम के मानी है कि जब ज़मीन काटी जाती है किसी भी बर्तन बनाने के लिए या किसी चीज़ के लिए, तो उसमें एक बीच में छोटा सा हिस्सा छोड़ दिया जाता है कि वो ये कायम रहे कि ये ज़मीन कितनी कटी, तो उस जो बीच में एक हिस्सा खड़ा रह जाता है ज़मीन का, उसे मुटाम कहते हैं। यानी पुराने ज़मीन की ओरिजिनल ऊंचाई का निशान। डॉक्टर जावेद शेख हमारी तहजीब के, हमारे इल्म अदब के मुटाम हैं, और हमारी दुआ है कि अल्लाह इन्हें कायम सलामत रखे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद। बड़ा करम। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। खुदा हाफ़िज़।